قال الله تعالى المجيد والفرقان الحميد وما محمد. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شان، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں نے پاک میں پہلی کتابوں کے اندر بتا دیا ہے کہ آپ کے مقام کیا ہوگا، شان کیا ہوگی، یہاں تک کہ آپ کے ساتھیوں کی علامات. سورۃ الفتح کی آخری آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار هم تراهم رکعا سجدا یبتغون من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، لہذا رسول ہونے کا جو پروٹوکول ہے وہ آپ کا رہے گا، اور ساری دنیا کو، وہ چاہے پیغمبر کو نبی مانے یا نہ مانے، لیکن ہم قرآن پاک میں عقیدہ دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے وہ رسول اللہ ہیں، لہذا سب کے سب لوگ جو ہیں وہ آپ کی ذات کا، شخصیت کا، شان کا معاملات کے اندر جو ہے وہ لحاظ رکھیں. اور اور ہاں، آپ کے جو ساتھی ہیں یہ نشانیاں ہیں، وہ آپس میں اچھے ہیں، کفار کے اوپر سخت ہیں. اور آخر میں فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ وہ رات کو سجدے کرتے ہیں اور لمبے سجدے، زیادہ سجدوں کی بنا پر جو ہے وہ ان کے ماتھے پر سجدوں کے نشانات پڑ جاتے ہیں. اور اس آیت کے آخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومثلہم فی الانجیل، کہ یہ علامات اور نشانیاں ہم تورات میں بھی بتا چکے، انجیل کے اندر بھی بتا چکے ہیں. اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عام ہے، وہ مقام بنانے والے نے علل اعلان قیامت بتا دیا. رہتی دنیا کے اندر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، تب تک آپ اپنے علاقے کے ہر آنکھ کا تارا تھے. لیکن جب آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس وقت ابو لہب جیسے لوگوں نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا. اس دن سے آج تک جو دنیا ہے وہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک والذین معہ والی ہے اور ایک تبت یدا ابی لہب تب والی ہے. اس وقت ہمارے جو ماحول ہے، حالات ہے، یہاں پر ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جو مسلسل پاک پیغمبر کی ذات پر حملہ ہوتا ہے، ہوتا ہے. جو سوشل میڈیا کے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر ایک حملہ آور ہونے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ ایسا مواد نشر کیا جائے، پھیلایا جائے، جس سے جو ہے وہ محبین کے اندر غم اور غصہ اور اضطراب اور بے چینی کی فضا پیدا ہو، اور جو ابو لہب کی نسل ہے اسے اپنا من ٹھنڈا کرنے کے لیے اس چیز کا موقع فراہم ہو. ہمارے ملک میں 15 مارچ بطور ناموس رسالت کے تحفظ کے منایا جاتا ہے. پہلے سے آپ حضرات کی شاید علم میں ہو کہ 2019، 20 اور 21 اس زمانوں کے اندر جب سوشل میڈیا پر دیکھا گیا کہ بھئی بلا وجہ ایسی چیزیں نشر کر دی، اور اس کے بعد شدت کا اور تشدد کا اور ان چیزوں کا باعث بنتی ہیں، تو اور اس لیگل کمیشن نے جو ہے وہ رپورٹ پیش کی اور ان چیزوں کی جانچ پڑتال کی، تو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر جان بوجھ کر جو ہے وہ ایسا مواد انیشیٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور پھر وہ آگے سے آگے چلتا ہوا وہ بڑے فسادات اور فتنوں کا باعث بنتا ہے. اور اسی طرح ان کے ہم نوا ایک طبقہ جو ہے وہ اس پر ورکنگ کرتا ہے، کام کرتا ہے. تو جس طرح ظاہری طور پر کوئی چوری ہو جائے، کوئی واردات ہو جائے تو بندے تلاش کر لیے جاتے ہیں، تو اگر سوشل میڈیا پر بھی ایسا ہو جائے تو بہرحال سائبر کرائم اور اس طرح کی توسط سے بندوں تک پہنچا جا سکتا ہے. تو بعد میں ایسے لوگ پکڑے گئے
سلسلہ میں وہ باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت جو ہے وہ یہ ساری کارروائیاں کرتے ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایمان کو خراب کرنا، یا پھر ہمارے ماحول کے اندر جو ہے وہ انارکی اور ایسی چیزیں پھیلانا ہے جس سے پیدا ہو اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے۔ تو یہ سلسلہ پھر آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ ہماری عدالت اور حکومت کی فیصلہ ان چیزوں کے روک تھام کے لیے باقاعدہ ایک نظام بنایا جائے۔ تو پہل جو ہے وہ غیر سرکاری تنظیم لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کے تحت یہ کام شروع ہوا، اور پھر آگے چلتے چلتے اس دفعہ بھی اور پچھلی دفعہ بھی باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ ہم اس دن کو یوم تحفظ ناموس رسالے کے طور پر مناتے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ اس ساتھ ہمارا ایک طبقہ ہے جسے ہم کرتے ہیں، ان کے ذمہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ عوام الناس کی طرح چیزوں کو لے، ان میں شامل ہو اور ان چیزوں کو آگے بڑھائے، ایسا نہیں۔ ان کی ذمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جس جگہ پر موجود ہوں تو وہاں پر رہتے ہوئے ان چیزوں کو روک تھام کریں اور اس کو ہینڈل کریں، اور یہ طبقہ جو سادہ سادہ مزاجی سے نجائز فائدہ اٹھا رہا ہو تو پڑھے لکھے پر آئے، ایک جو ہے وہ پہرا دے، جیسے سرحدوں کا اور ایک ماہر تربیت یافتہ ضرورت ہوتا ہے، سمجھدار بھی ہو، بردبار بھی ہو، ان کے چال کو ناکام بنا جانتا ہو، حملے کی ضرورت پیش آئے ہو، طریقے سے ہوتی ہیں اس کے تحفظ کے لیے اس وقت آپ حضرات سے یہ کہ تاریخ کو بھی نظر میں رکھ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، آپ حضرات نے اپنے تو وہ ایک پورا طبقہ کام پر کام کرتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اب وہ عیسائی ناموں کی بجائے ہمارے نام جو تھے لگے جو نام ہاشم نام ہوتا ہے۔ بہرحال اور 19 سے باضابطہ طور پر ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک گروپ بنا اور ان کارروائیوں کا سوشل میڈیا پر آغاز کیا۔ پھر اس کے بعد 2022 کا زمانہ آیا تو بات آگے بڑھتی گئی، نے ایک کارروائی کی اور ملزمان کو گرفتار کیا۔ 2023 کا زمانہ آیا تو اپریل میں ایک غیر سرکاری تنظیم لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان، اس نے یہ آگاہی کہ ہم لوگوں کو کیا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد 2023 کا زمانہ آیا مئی، اس وقت جو ہے عدالت کے سیکرٹری اور وزارت مذہبی امور نے اشتراک کیا، اور عدالت نے جو ہے وہ وزارت مذہبی امور کو بنایا کہ وہ عوام طبقے کے اندر جو ہے وہ آگاہی فراہم کریں، اس کے اندر چیزوں کو آگے بڑھاوا دینا شروع نہ کر دیں۔ اور پھر ایسا ایسا یہ بات ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پھر عدالت اور حکومت اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ چاہا کہ ہاں اور طالبات ہیں ان میں اس طرح کے لوگوں کو بچانے کا اہتمام بھی کرتے رہیں، اس لیے
اگر دیکھا جائے تو پھر اب 15 پر یہ دن منایا جاتا ہے، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو اب ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک فلسفہ ہوتا ہے، اور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ان سازشوں کو تو حکومت سے پھر ایک ویب سائٹ دی، ہم دیکھیں وہاں پر رپورٹ کریں، یہ نشر اور شیئر کریں۔ تو یہ تھوڑے سا میں نے آپ حضرات کو بتایا یوم تحفظ سے اندر کیا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا یہ آ جاتے ہیں، نشر کرنا یا کسی ایسی سرگرمی میں شامل ہونا قانونی طور پر تو غلط ہے ہی ہے، شرعی طور پر جو ہے وہ ہمیں اسلام اس حوالے سے اگر ہم قرآن کو پڑھیں سورۃ الاحزاب میں جائیں، آیت نمبر 57 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب مہین۔ تو وعد لہم عذاب مہینا، کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول دیتے ہیں، اللہ نے لعنت کر دی ہے ان کے اندر دنیا میں اور آخرت میں، اور کیا کیا ہوا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ایک ذل آمیز عذاب کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ رب العزت اگر تکلیف پہنچے گی تو رسول اللہ کو پہنچے گی، یا پھر رسول اللہ کے ماننے والوں کو پہنچے گی، تو اللہ تعالیٰ نے مقام بتانے کے لیے بتایا کہ صرف رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہے، زیادہ برا لگتا ہے، تو یاد تو ہم اس چیز کو اپنی تکلیف سمجھیں گے، ساتھ وہی ٹریٹ کریں گے کہ جیسا کہ تم نے ہمارے خیال، تو لہٰذا آیت نمبر تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ لا تعلمون۔ یہ بات چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے مابین بے حیائی اور بری باتوں کو فروغ دیں، ان کو پھیلائیں، فرمایا وہ یاد رکھیں کہ ان کے لیے اندر دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی ناچ گانا واہیات بے حیائی اس کو روکا جانا چاہیے، آگے تشہیر نہیں ہونی چاہیے، اس کی ممانعت کی بیس یہ آیت ہے، بے حیائی کو فروغ دینا دلانا کسی صورت میں بھی ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام بیان کرتے ہوئے سورۃ احزاب میں فرمایا کہ النبی المؤمنین من انفسہم، جو پیغمبر ہیں وہ مسلمانوں سے ان کا جو رشتہ ہے وہ ان کی آپ جان سے بھی زیادہ ہے، لہذا جہاں جس چیز کے حوالے ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے پیغمبر کے لیے بطریق اولا ٹھیک نہیں ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اپنے خیال کرو یا نہ کرو لیکن ہمارے نبی کے خیال ضرور لگو۔ آپ لوگوں کو اپنے حوالے سے کسی بات کو تو ہو وہ چیزیں چل جائیں گی، لیکن ہم اپنے نبی کے حق میں جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی چیز نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام میں ہمیں حکم دیا، صحیح مسلم میں روایت ہے، لا تسبوا احد من اصحابی، فرمایا کہ آپ میں سے کوئی بھی میرے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کوئی بری بھلی بات نہ کرے، کسی قسم کا برا لفظ کلمہ الفاظ انداز ہرگز نہ آئے، میں نبی غیرت کرتا ہوں اور اس چیز کو بالکل ناپسند کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں بطور نبی کہ اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور اس کے مد مقابل میرا صحابی جو ہے وہ ایک
کھجور اگر صدقہ کرتا ہے تو اس کا جو اخلاص ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ تمہارے سونے کے پہاڑ خرچ کر دینے سے اس کی کھجور کا صدقہ جو ہے وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح آپ نے کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھنے کے لیے ہمیں روکنے کے لیے فرمایا کہ لا تتخذوا اصحابی غرضا بعدی، کہ میرے صحابہ کو ٹارگٹ مت کرنا میرے بعد، یعنی آپ کی زبان کے جو تیر ہیں ان کا رخ میرے صحابہ نہیں ہونا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں ہمیں زبان کی استعمال کا فرما دیا اور نبی نے صحابہ کے بارے میں فرما دیا، تو کل ملا کہ دینی تناظر میں جو مقدس شخصیات ہیں ان پر زبان کو کسی بھی صورت میں کھولنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی کھول رہا ہے تو یا تو وہ شیطان کا پیروکار ہے یا پھر ابو لہب کی وہ نسل اور مشن کا کو لے کر چلنے والا ہے، اس کا پیغمبر سے، پیغمبر کے اصحاب سے، روایات سے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ اس وجہ سے جب کبھی آپ حضرات ایسے لوگوں کو دیکھیں سمجھ جایا کریں کہ اس وقت ابو لہب نے زبان کھولی، اللہ نے معاف نہیں کیا، قیامت تک اس پر لعنت برسا دی، بد دعا ہر کوئی کرتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاکت ہو ابو لہب کے لیے۔ ما غنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے اس کو نفع دیا، کردار نے اس کو نفع دیا، یعنی اس کی شہرت کی طاقت، اس کا مال، اس کی کوئی فرق نہیں دیا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اسی تباہی اور بربادی میں گرنے والی ہے جس پہ اس کا شوہر گرنے والا ہے۔ تو یا پھر اس کے بعد جو ایک طبقہ ہے کفار کا جو غیب و غضب کے اندر مبتلا ہے، اور مستشرقین کے نام سے پوری ایک جماعت ہے جو ان پڑھ نہیں ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن گمراہ ہونے کی وجہ سے ان کی پڑھائی لکھائی کا محور جو ہے کے اندر ایسی کمیاں کرنا ہے۔ بڑا کام کیا لیکن اللہ اور اللہ کے رسول ہم نے آپ کو ایسے طرح کے گمراہ لوگوں کے نظریات کو کرنا چاہیے، اور جو دن ہے وہ دراصل اسی آگاہی کے لیے منایا جاتا ہے کہ ہم نے خود بھی اور کی نشاندہی کرنی ہے اور ان کے لیے کے اندر ایک ڈھال بننا ہے، رکاوٹ بننا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہاں پر روکیں۔ ہم نے ایسی غلط کوئی بھی گالی، کوئی بھی کسی شے کو نشر نہیں کر۔ نمبر 2، جو ہے تو اس کو بتائیں کہ بھئی یہ الفاظ کسی مسلمان کو زیبا نہیں دیتا، اس کا نام کچھ بھی ہو۔ کوئی عبداللہ نام کر بھی اگر پیغمبر کو گالیاں دے رہا ہے، صحابہ کرام پہ لعن طعن کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، ہونا اس کو جواز نہیں بخشتا کہ وہ اللہ پر زبان درازی یا رسول اللہ پر اپنی صحابہ پیغمبر پر کچھ استعمال کرے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غلیظ زبان کو کے لیے یاد کر، تو اس نام سے فزیکل میں اگر ہمیں کوئی ایسا لوگ ملتے ہیں بولنے والے تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور ہم کی صورت میں ایسے جتھے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو جس دن 15 مارچ نہیں تھی ٹیکنیکل وجہ سے، یہ ہمارے ذمے بھی ہے، اور اس زمانے میں آپ سب کو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اگلی زندگی میں ہم نے مختلف عہدوں پر جانا ہے۔ اس لیے اگر تعلیمی اداروں کا سربراہ ہوگا، کوئی ہیڈ آف ڈپارٹ ہوگا، کوئی ڈین ہوگا، کوئی چیئرمین ہوگا، کوئی چیئر پرسن، تو اسی طریقے سے کوئی کسی فیکٹری میں جاب پہ عہدے پہ، تو آج سے ہی ہم نے اس بات کو ذہن میں رکھ لینا ہے کہ اللہ رب العزت کے دار ہیں، ذمہ دار ہیں، تحفظ ناموس رسالت کے ہم سپاہی ہیں۔ ازواج مطہرات
اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تمام کے تمام صحابہ کرام، وہ بدر والے ہوں، احد والے ہوں، مکہ والے ہوں، مدینے والے ہوں، پہلے والے ہوں، بعد والے ہوں، کوئی بھی صحابی وہ اصحابی کا نجوم میں شامل ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں شامل ہے، لقد رضی، لہذا ہم میں سے کبھی کوئی نہ تو اب کھولے اور نہ زبان کھولنے والوں کو زبان کھولنے کا موقع دے۔ تو جہاں تک ہم ہو سکے گا ہم اس کے اندر رکاوٹ بنیں گے، اس کو روکیں گے، اس کو ٹوکیں گے، اور اللہ نے اگر ہمیں غیرت اور طاقت اور جذبہ اور ہمت دی ہو تو پھر آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے اگر کوئی برائی کو دیکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر اس پہ طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اس سے بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے، یعنی ایسے جتھے کا جمع گٹے کا حصہ نہ بن، ایسی آڈیوز ویڈیوز اور پوسٹوں کو جو ہے وہ نشر کرنے والا، شیئر کرنے والا نہ بن۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فیک چیزیں بنا کر جو ہے وہ مارکیٹ میں ڈال دی جاتی ہیں اور ہم اس کو پھیلانے میں لگ جاتے ہیں، اور وہ جو اسلام کے مخالف ہوتا ہے وہ دراصل چاہتا بھی یہی ہوتا ہے کہ میں ایسا جذباتی انداز کے الفاظ استعمال کروں کہ بس جو ہے اب وہ یہ کہا جائے کہ بھائی جو ایمان رکھتا ہوگا وہ اس پوسٹ کو ضرور شیئر کرے گا، حالانکہ شیئر پوسٹ بنانے والا بے ایمان ہوتا ہے اور وہ ہمارے غیرت کو للکار کر جو ہے ہمیں یوز کر رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہے کہ پاک پیغمبر کے بارے میں جو نے اس کو یاد رکھا، لہذا آج کے دور میں بھی ہمیں جو ہے وہ ایسے دشمن عناصر حصہ اندر تو کر میں بیٹھوں گا، بیٹھوں گا، ادھر سے راستہ کاٹوں گا، ادھر کاٹوں گا، اور انہیں گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا جا اپنا کام کر، جو کرنا ہے کر، جو خالد میں وہ آپ کے